اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں حیا محسوس کرتا۔ استحیا جو ہے اس کا بنیادی معنی شرمانا یا شرمساری محسوس کرنا یا جھیمپنا یا آر سمجھنا یا حیا کرنا یا کسی کام کے برے یا حقیر ہونے کی وجہ سے اس کے کرنے میں گھٹن محسوس کرنا ہے، یعنی ٹو فیل اور افیکٹڈ بائی اور ہیو اے سینس آف شیم، شائنس اور بیشفلنس۔ اور استحیا کا دوسرا معنی ہے زندہ رہنے دینا یا زندہ چھوڑ دینا، ٹو اسپیئر اور ٹو لیٹ لیو اور ٹو لیو الائیو۔ اور تیسرا معنی استحیا کا یہ ہے چھوڑ دینا یا باز رہنا یا احتراز کرنا، یعنی ٹو ریفرین فرام، forbear from، ٹو شن اور ٹو اوائڈ۔ اور چوتھا معنی ہے حقیر سمجھنا یا ٹو ڈسٹین۔ ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ نہیں شرماتا یا نہیں حیا محسوس کرتا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق سے نہیں شرماتا یا حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا یا حیا محسوس کرتا کہ وہ بیان کرے، ان یضرب کہ وہ بیان کرے۔ مثلا کوئی مثل، عربی زبان میں مثل اور مثال میں فرق ہے، اور مثل کا معنی ہوتا ہے سملیٹیوڈ یا ڈسکرپشن بائی وے آف کمپیریزن یا ڈسکرپشن کنڈیشن اسٹیٹ اور کیس۔ کسی ایک چیز کا حال کسی دوسری ملتی جلتی چیز کے حوالے سے اس طرح بیان کرنا جس سے اس پہلی چیز کی وضاحت ہو جائے، یعنی صورتحال، حالت، بیان، بات یا کہاوت۔ قرآن مجید میں اس آیت سے پہلے والی آیت میں جنت کا تمثیلی ذکر ہوا ہے، اور قرآن مجید میں جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثل یہ ہے۔ تو چنانچہ قرآن مجید میں جنت کا جہاں جہاں بھی بیان ہے وہ تمثیلی ہے، اور یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ اس بات میں کوئی شرم یا حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثل۔ یہاں پہ جو ما ہے یہ ما ابہامیہ کہلاتا ہے، اور یہ کسی نکرہ کے ساتھ مل کر اسے مزید نکرہ تر کر دیتا ہے، یعنی اس میں زیادہ عموم اور ابہام پیدا کرتا ہے، اور ایک طرح سے یہ اپنے سے ما قبل اس میں نکرہ کی صفت کا کام دیتا ہے۔ تو مثلا ما کا معنی ہوگا کوئی مثل کسی بھی قسم کی۔ بعودتن، بعودہ جو ہے یہ لفظ بعود سے نکلا ہے، اور لفظ بعود کے معنی ہوتے ہیں مچھر، جبکہ اس کا ذکر بطور ایک جنس کے کیا جا رہا ہو، جیسے سمر کا معنی ہوتا ہے پھل کے جنس، اور شجر کا معنی ہوتا ہے درخت کی جنس، اور اگر آخر پر تائے وحدت گول تا آ جائے تو ان میں اپنی جنس کے ایک فرد کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے شجرتن ایک درخت اور ثمرتن ایک پھل۔ اسی طرح بعوضہ کے معنی ہوئے ایک مچھر، اور بعوضہ کہنے کی وجہ اس کا چھوٹا سا ہونا ہے، گویا اسے بعض یعنی بمانی کچھ سے ایک معنوی مناسبت بھی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز مچھر کی مثال یہاں دی گئی ہے یا مثل بیان ہوئی ہے۔ فما فوقہا، یا جو کچھ بھی
اس سے بڑھ کر ہے. یہاں پہ فا جو ہے یہ او یا واو کے معنی میں آیا ہے اور ما اس میں موصول ہے اور فوق کا عام معنی ہوتا ہے بلند یا اوپر یا فائق یا بڑھ کر. لیکن جو زیر مطالعہ آیت ہے اس میں فوق کا لفظ چھوٹے پن کی وضاحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یعنی مچھر یا چھوٹے پن میں یا حقیر ہونے میں اس سے بھی اوپر یا بڑھ کر کوئی شے. تو اللہ اس بات میں حیا محسوس نہیں کرتا یا شرماتا نہیں کہ وہ بیان کرے کوئی مثل کسی بھی قسم کی کسی مچھر کی یا کچھ بھی اس سے بڑھ کر حقیر ہونے کے حوالے سے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو جہاں تک معاملہ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں. آمنو فعل ماضی ہے اور یہ کسی کام کے ختم ہو چکنے کو ظاہر کرتا ہے جو ایمان لا چکے ہیں. فَيَعْلَمُونَ سو وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ سراسر حق ہے. الحق دی ٹروتھ یا سراسر حق. حق بنیادی طور پر ہر اس شے کو کہتے ہیں جو حکمت و دانش، صداقت و حقیقت، حقائق و واقعات، عدل و انصاف اور فرائض و واجبات کے تقاضوں کے عین مطابق ہو. چنانچہ سچائی یا صداقت یا مبنی بر حقیقت کسی چیز کو بھی حق کہا جاتا ہے یا مبنی بر حقائق و واقعات چیز کو بھی حق کہا جاتا ہے یا مبنی بر ثبوت و شہادت و دلیل چیز کو بھی حق کہا جاتا ہے یا مبنی بر عدل و انصاف و ادائیگی واجبات و حقوق و لوازمات کو بھی حق کہا جاتا ہے. اور درست، ٹھیک، موزوں اور مناسب چیز کو بھی حق کہا جاتا ہے اور وہ حصہ جو واجب الادا ہو اس کو بھی حق کہا جاتا ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ سو وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جہاں تک معاملہ ہے ان لوگوں کا جو جانتے بوجھتے حقیقت کو ماننے سے انکاری ہو گئے ہیں. کفر جو ہے وہ جانتے بوجھتے حقیقت کے انکار کا نام ہے. فَيَقُولُونَ سو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ہے وہ جو چاہا ہے یا مراد لیا ہے اللہ نے. بِهَذَا مثلا اس مثل سے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یضل وہ گمراہ ٹھہراتا ہے. اصل میں اضل یضل یا اضلال اس کے مختلف معنی ہیں. اس کا ایک معنی تو گمراہ کرنا ہی ہے یعنی ٹو کاز ٹو ایئر یا ٹو مس لیڈ اور ٹو لیٹ گو اسٹرے. اس کا ایک اور معنی ضائع کرنا یا ہلاک کرنا یا ناکام کرنا بھی ہے یعنی ٹو کاز ٹو بی لاسٹ، ٹو اینڈ اور پیرش اور ٹو بی بیریڈ. جیسے اضل اعمالہم کا مطلب ہے کہ اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اسی طرح اضل کا ایک معنی حیران و سرگرداں کرنا بھی ہے یعنی ٹو کنفاؤنڈ اور ٹو پرپلیکس. اسی طرح اس کا ایک معنی تلاش حق میں حیران و سرگرداں چھوڑ دینا بھی ہے یعنی ٹو لیو ان اے اسٹیٹ آف ولڈرنس اور بیولڈرمنٹ. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اس کا کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب اس نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. لیکن کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب اس نے آپ کو تلاش حق میں حیران و سرگرداں پایا تو اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی. تو ضالن کا مادہ بھی وہی ہے جو اضل یضل کا مادہ ہے. تو چنانچہ اضل یضل اضلال کا ایک معنی تلاش حق میں حیران و سرگرداں چھوڑ دینا بھی ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو.
وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ ٹھہراتا اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسقین کو۔ فاسقین فاسق کی جمع ہے، اور فسق کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے باہر نکل کر برائی یا خرابی کا شکار ہو جانا، یا برائی یا خرابی کا باعث بننا۔ جیسے کسی پھل، خصوصاً تازہ پکی ہوئی کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکلنا اور خرابی کا شکار ہو جانا۔ جب تک ایک پھل اپنے چھلکے کے اندر رہتا ہے وہ محفوظ بھی رہتا ہے اور خرابی سے بچا رہتا ہے۔ اگر چھلکا پھٹ جانے کی وجہ سے گودا کسی پھل کا چھلکے سے باہر نکل آئے تو وہ جلد خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی جانور، خصوصاً چوہے کا اپنے سوراخ سے باہر نکلنا اور نقصان پہنچانا بھی فسق کہلاتا ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں فویسقہ ایسی چوہیا کو کہتے ہیں جو اپنے سوراخ سے باہر نکل کر چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے یا خراب کرتی ہے۔ چنانچہ لغوی اعتبار سے فسق حق کے دائرے یا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل جانے کا نام ہے۔ تو جو لوگ حق کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں یا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رہنمائی کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں ان کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ جو لوگ اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں وہ فاسق کہلاتے ہیں، یعنی نافرمان ہو جاتے ہیں۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 27 اور 28 میں کہا گیا کہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، فرما دیجئے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے۔ یعنی انیشیٹو اور چوائس انسان کے پاس ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور رجوع کرنے والوں کی خصوصیت یہ بتائی کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اللہ ان کو ان کے علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے، جب گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رہنمائی کا اتباع کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنے جذبات یا نفسانی خواہشات کی جو لوگ پیروی کرنی شروع کر دیتے ہیں ان کو اللہ ان کے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہو۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا جو مطالعہ کیا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی سی بھی مثل بیان فرمائے، خواہ مچھر جیسی چھوٹی سی چیز کی ہی کیوں نہ ہو، یا ایسی چیز کی جو حقیر ہونے کے اعتبار سے اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار ہے۔ اس طرح اللہ
اس ایک ہی بات کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو حیران و سرگرداں یا گمراہ چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے وہ صرف انہی لوگوں کو حیران و سرگرداں چھوڑ دیتا ہے یا گمراہ چھوڑ دیتا ہے جو راہ حق کے دائرے سے خود ہی باہر نکل جاتے ہیں، یعنی فاسق ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔